اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، ذخیرہ اندوزی کرنا، مصنوعی قلت کا پیدا کرنا، مال کا بیجا اسٹاک کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز عمل ہے اور حرام عمل ہے۔ ذخیرہ اندوزی، مال سٹاک کرنا یا مصنوعی قلت سے مراد انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے، جو اشیاء انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو مارکیٹ میں بکنے والی چیزیں ہیں، ان کو سٹاک کر دینا، جمع کر دینا، ذخیرہ اندوزی کر لینا، اس لیے کہ تاکہ یہ اس کی قلت پیدا ہو اور یہ مہنگی ہوں اور پھر ہم اس چیزوں کو مہنگے داموں فروخت کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل حرام ہے۔ ویسے گھروں میں اگر کوئی شخص 1 مہینے 2 مہینے کے لیے راشن لے کے رکھ لیتا ہے تو یہ چونکہ اس کی نیت بیچنے کی تو نہیں ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے، تو یہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ صرف اور صرف مارکیٹ میں قلت پیدا کرنے کے لیے، نفع زیادہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی تاجر اپنے مال ذخیرہ کر لیتا ہے اور مصنوعی قلت پیدا کر لیتا ہے، مال کا سٹاک کر لیتا ہے، تو یہ عمل ناجائز و حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کیا، یعنی سٹاک کر کے مصنوعی قلت مارکیٹ میں پیدا کی، اللہ اس سے بیزار ہے، اللہ اس سے بیزار ہے، یعنی اللہ رب العزت اس سے بری ہے۔ معنی یہ، مفہوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے وہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ نکل گیا۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برا آدمی ہے، یعنی وہ برا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نرخوں کو سستا کر کے اپنے بندوں پر آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن جب اللہ نرخوں کو سستا کرتا ہے تو بندے خوش ہوتے ہیں اور یہ غمگین ہوتا ہے، اور جب نرخ مہنگے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے برا آدمی ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی تاجر، کوئی کاروباری شخص وہ مال سٹاک کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ تکلیف میں ہوں اور پھر اس کی طلب بڑھ جائے اور پھر میں اس کو بیچوں اور پھر مجھے اس کا زیادہ نفع حاصل ہو، تو فرمایا وہ برا آدمی ہے۔ یاد رکھیں، چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا، اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ نفع ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر ماہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں جو لوگ مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے مالوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ مال سٹاک کر کے، مال مہنگا بیچ کے، ذخیرہ اندوزی کر کے اور مصنوعی قلت پیدا کر کے وہ زیادہ نفع کی خاطر وہ اپنی اولادوں کو اور خود بھی وہ حرام کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، حرام کے نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حرام والے شخص، حرام کھانے والے شخص کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کیجئے، اللہ کی مخلوق پر ترس کیجئے، رمضان کے ببرکت مہینے میں آسانیاں پیدا کیجئے۔ جب آپ آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، تو پھر یقیناً آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہرباں ہے عرش بری پر، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔